سے آنے والے سے آنے والے وہ بھی کچھ بول لیتے تو اچھا ہوتا. پتا نہیں ہوئے ہیں یہاں بھی بول لیتے تو اچھا ہوتا. آپ کو بھی خوش آمدید. جناب ہم یہاں شاکر چوہان صاحب کے اعزاز میں اب پنجابی میں جب ہم شاہد کا لفظ بولتے ہیں نا اس کو شہد تو میں بھی سمجھتا ہوں یہ شاہد چوہان صاحب ہیں شہد کی طرح پیچھے ہیں اور لوگوں کو جوڑتے ہیں توانائی فراہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے. اور ان کے جوہر جو ہیں مل چکے ہیں یہاں MSF کے لیڈر رہے اور پھر اخبار حدیث ہوئے پھر ساؤتھ افریقہ پہنچے اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پاکستانیوں کو لیے جلوس کیا اس کی تفصیلات جان چکے ہیں. پھر انہوں نے انٹرنیشنل ایسوسیشن جو ہے پاکستانی اخبار حدیثوں کی قائم کی جو دنیا کے مختلف خطوں میں جو پاکستانی اخبار حدیث ہے ان کو ایک لڑی میں پڑھوتی پاکستان کے مسائل پر کشمیر کے مسئلے پر دوسرے معاملات پر ایک باقاعدہ کانفرنسیں منعقد کرتے ہیں. آن لائن ہم گفتگو کرتے ہیں یہ جوڑتے ہیں ایک دوسرے سے اور پورا جو پاکستان جو ہے نا بین الاقوامی سطح پر بھی ہماری پاکستانی صحافت جو ہے ایک دوسرے سے جڑ گئی ہے اور پاکستانی صحافت ایک دوسرے سے جڑ گئی ہے اور صحافی بھی. تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہمیں جوڑنے والوں کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں توڑنے والے تو بہت ہے جوڑنے والے کم. تو شاہد چوہان صاحب کا جذبہ جو ہے عام ہونا چاہیے. ہم اپنے طور پر بھی اپنے لوگوں کو جوڑیں اہل سیاست کو بھی جوڑیں اور اہل صحافت کو بھی جوڑیں. پاکستان کو بہت کچھ ہم نے یعنی یہ توڑنا ہے توڑنے کی ہماری جو خواہشات ہیں اور جو عادتیں ہیں انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا. مولانا صاحب رحیم ماجوی صاحب یہاں موجود ہیں. اب صابر رحیم ماجوی صاحب نے کہا کہ یہ ایک دن ایسا ہے جنوبی افریقہ میں جہاں آپ جو چاہیں دوسرے قانون آپ کو پکڑتا نہیں. میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا بھائی آپ چوہان صاحب کا ٹکٹ میں وہ کرائے کہاں کا. میں نے کہا حضور صابر رحیم ماجوی صاحب کی بات پہ نہ جائیے گا. اگر آئیں گے تو آپ کو ہنسنے لگ جائے گی. اس لیے وہ میری تو کچھ تو قبول ہو گئی. اب صابر رحیم ماجوی صاحب تو ایسے حدیث رہے ہم سب میں ممتاز اور ہم سب کے سر کے تاج. ان کو تو کوڑے انہوں نے کھائے جناب دلوں ضیاور کے مقصد میں اور یہ اعزاز جو ہے انہیں کو نصیب ہو سکا. اور اس نے انہیں ہم سے بہت آگے اور بہت اونچا کرے. تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. لیکن جو خبر پھیلا رہے ہیں ان کی کوئی تحقیق کر لیا کرے. لوگوں کو بڑھوائے نہ وہاں گڑیاں لگوا دیں. اس لیے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی سے استفادہ کریں اور یہی ہاتھ رنگے جو رکھے جا سکتے ہیں جنوبی افریقہ نہ جائیں. وہ شاہد چوہان صاحب پر نہیں چھوڑ. بہرحال اب باتیں تو بہت ہیں مشکلات بھی بہت ہیں. اس وقت تو بجلی کا بل جو ہے نا وہ تو لوگوں کو مار چکا ہے. یقین کیجیے مجھے ٹیلیفون آتے ہیں دفتر سے باہر کے لوگوں کے دفتر کے لوگوں کے جب تنخواہ کسی کی 40,000 روپے آیا ہے کہیں 30,000 روپے تنخواہ 30,000 روپے آیا ہے 20,000 روپے.
وہ کہاں سے ادا ہوگا, کیسے ادا ہوگا. دن رات یہی کام کرتے رہتے ہیں, دوستوں سے مانگتے ہیں, ان سے اکٹھے کرتے ہیں, جو کسی کے لیے کام آ سکے اس کا بل ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ جو ہماری پنجاب حکومت ہے اور وہ پاکستان کی حکومت ہے, یہ جو ادھر ادھر پیسے اس منصوبے پہ لگ رہے ہیں, اس پہ لگ رہے ہیں, اس کو تو فی الحال تو چھوڑیں نا. فی الحال تو لوگوں کو بل ادا کریں, یا آپ کو سولر دیں, لوگوں کو سولر پینل ہی دے دیں, 200 کے یونٹ کے 300 یونٹ کے سارے فری نہ ہوں, اور اب باقی کام چھوڑ دے سارے. کیوں یاسین صاحب یہی خون ہمارا تو یہی چوس رہے گا بجلی کا بل, آپ کو بھی کیا خون دیں گے, ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں بہت کچھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, مسائل پر غور کرنے کی ضرورت ہے. خدا گواہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بجلی کا مسئلہ ہے. اور میں تصور, آپ یقین کیجیے میرے رات کی نیند حرام ہے اور میرا دل کا چین. جو بل جو ہے کتنے اکٹھے کریں گے پیسے, کتنے ادا کریں گے. اور اگر یہ جو باقی بات ہماری وزیر اعلیٰ کہتے ہیں بچوں کو دودھ پلائیں گے, اس پہ اتنے ارب روپئے لگیں گے, بھائی ان کو چھوڑے, دودھ بند کیے ہیں. پہلے ان کو آپ کہ بجلی کے بل تو لوگوں کے دیکھیں کا تو بندوبست کرے, سولر پینل دے دیں لوگوں کو, کام میں شروع کرے نا, لوگوں کو آسرا ہو. اور اسی طرح اوورسیز پاکستانی کے مسائل ہیں جن کا تذکرہ کیا ہے انہوں نے, تو 2 مہینے جو آپ کو ٹیکس کے بغیر آپ نے چلا لیا ہے, اس کا ٹھیک ہے. یہ میں آپ 3 مہینے ہو جائے تو بڑھا دیتے تھوڑی سی, یا کیا ہے کہ 2 مہینے واپس 2 مہینے میں چلے جائے کرے, پھر آ جائے کرے, پھر 2 مہینے میں مل جائے. پاکستان دیکھیں, پاکستان کے اخراجات جو ہیں, پوری آمدن آپ کی ہے, پوری آمدن وہ قرضوں کی اور سود کی ادائیگی میں چلی جائے. ہر پیسہ ادھار پر لے کر اب خرچ کریں, دفاع پر, تعلیم پر, سرکاری افسروں پر, جو بھی کر رہے ہیں. اور یہ ترقیاتی پروگرام سارا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیسے چلیں گے, آگے کیسے بڑے ہم شدید خطرات سے بچائے. ایک طرف معیشت ہے, دوسری طرف دہشت گردی ہے, تیسری طرف آپس کی لڑائیاں ہیں, ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے کا طریقہ ہے. تو پاکستان جو ہے اس کے لیے بھی دعا کریں. ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں اس کے مسائل بھی حل ہونے چاہیے, وہ بھی پاکستان کو دوبارہ ہی فراہم کر رہے ہیں. لاکھوں گھرانے وہ دن میں شراب چل رہا ہے تو اوورسیز پاکستانی مجھے کمائی کر کے بھیجیں اپنے والدین کو, اپنے عزیزوں کو, اپنے رشتے داروں کو, اپنے بچوں کو بھیجیں. آپ بتائیں لاکھوں گھرانے ایسے ہیں جو کہ کروڑوں افراد بچے ہیں جو اوورسیز پاکستانی جو ہیں جن کے گھر کا چلا جاتا